أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله كفى من سلا على أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، آج کا جو موضوع ہے وہ یہ موضوع ہے کہ ہمارا جو اعمال ہے، کون سا اعمال ہم کریں جو کہ ہمیں جنت تک پہنچا دے. جنت میں جانے کے لیے کیا اعمال ہے، تو اسی پر جو ہے کہ آج کا ٹاپک ہے. کیونکہ اس دنیا میں ہم نہیں چاہتے تھے پیدا ہونے کے لیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیدا فرما دیا اور پیدا کیا، دنیا میں بھیجا. دنیا کے ہم نعمت کو دیکھے، بچپن سے لے کے جوانی تک ایک سے ایک نعمت کو دیکھے، ایک سے ایک نعمت کو کھائے اور پیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مٹی سے بنے ہیں اور یہ شریر مٹی میں جانے کے بعد یہ بھی شریر مٹی بن جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو شریر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ پیر اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو صرف اور صرف روح سے مطلب ہے. تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، بتایا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جتنا ایک ایمان والا قیمتی ہے، اس کے جیسا دنیا اتنا قیمتی نہیں ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک ایک ایمان والا اس دنیا میں زندہ رہے گا تب تک میں اس دنیا کو ایسے ہی چلاؤں گا، ایسے ہی ہر انسان کے پاس روزی پہنچے گا اور ایسے ہی سورج نکلے گی، ایسے ہی چاند نکلے گا، ایسے ہی رات اور دن آئے گا. جب اس ایمان والے کو اس دنیا سے اٹھا لیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت برپا کر دے گا، قیامت نازل ہو جائے گی. تو ایک ایمان والے کے برکت سے ہی یہ دنیا ٹکی ہوئی ہے. جب وہ ایمان والا چلا جائے گا تو اللہ کو دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے، صرف اور صرف ایمان والے سے مطلب ہے. جب تک ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا رہے گا اس دنیا میں، اس ایک اللہ والا کہنے کا، اس ایک جو ہے کہ اللہ والا، جو اللہ اللہ کرنے والا جو رہے گا، اس کی برکت سے ہر کافر، مشرک، منافق سب کو روزی ملتا رہے گا. بتایا جاتا ہے کہ پورے دنیا کا ساز و سامان، زمین و آسمان اور چاند ستارے، سیارے، درخت، پیڑ پودے، ہر چیز اگر ایک پلہ میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلہ میں صرف اور صرف لا الہ الا اللہ یہ لکھ کر رکھ دیا جائے تو زمین و آسمان والا پلہ اڑ جائے گا. اتنا طاقت ہے اللہ کے ذات میں. میرے محترم بزرگوں، دوستو، ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا اسی دوران. ہمارے آقا
تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ احمد مصطفیٰ ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے اور سارے صحابہ وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، تو سارے صحابہ کو اپنی طرف مائل کر کے کہا، دیکھو صحابہ کرام، اس گیٹ سے ایک جنتی آئے گا۔ تو سارے صحابہ کا نظر اس گیٹ کی طرف ٹک گیا، آخر وہ جنتی کون ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنتی کہہ دے، اس میں تو کوئی شک اور شبہ ہے ہی نہیں۔ سب ادھر ہی دیکھنے لگے گیٹ کی طرف۔ تو ایک بزرگ بایاں ہاتھ میں جوتے تھے لٹکے ہوئے اور داڑھی سے پانی ٹپک رہا تھا، وہ مسجد میں انٹر ہوئے۔ تو سارے صحابہ نے دیکھ لیا، اچھا یہی ہے۔ پھر وہی واقعہ دوسرے دن ہوا۔ دوسرے دن بھی سارے صحابہ کو کہا کہ دیکھنا اس گیٹ سے ایک جنتی آئے گا ابھی۔ دوسرے دن بھی سارے صحابہ کا نظر اس گیٹ کی طرف ٹک گیا، دیکھنے لگا آخر کون ہے۔ دوسرا دن بھی وہی شخص وہی حالت میں مسجد میں انٹر ہوا، اور تیسرا دن آیا۔ تیسرا دن بھی صحابہ کرام کو کہا کہ دیکھنا اس گیٹ سے ایک جنتی آئے گا، اور تیسرا دن بھی وہی شخص وہی حالت میں ہو انٹر ہوا۔ اس میں سے ایک صحابہ تھا، اس کے دل میں خیال آیا کہ میں ان کے پیچھا کروں، ان کا پیچھا کر کے ان کا گھر جاؤں اور معلوم کروں کہ آخر یہ اعمال کیا کرتا ہے، کون سا اعمال ہے ان کا جو کہ جنت تک پہنچا دے گا، اور جنت کا بشارت جو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ سے سنا ہوں، میں بھی وہی اعمال کروں گا، میں بھی جو ہے کہ جنتی بن جاؤں گا۔ تو وہ شخص نماز پڑھ کے نکلا، جب عشاء کا نماز پڑھ کے، تو اس کا پیچھے صحابہ کرام جو تھے وہ بھی چل دیے۔ تو راستے میں کہا، حضرت جی میرے ابو سے تھوڑا اختلاف ہو گیا ہے، جھگڑا ہو گیا ہے، میں آپ کے یہاں 3 دن ٹھہر سکتا ہوں؟ حضرت نے اجازت دے دی، ان کو ساتھ میں لے کے گئے، اور وہاں پر جا کے سوچے کہ اب میں ان کا پورے رات نگرانی کروں گا، آخر یہ اعمال کرتا کون سا ہے۔ تو حضرت جی جو ہے کہ اپنا کرتا کھولے اور اپنا جو ہے کہ جہاں پہ رکھنے والا تھا وہاں پہ رکھ دیا، اور جا کے اللہم بسمک اموت و احیا دعا پڑھ کے سو گئے۔ صبح فجر میں آنکھ کھلی، یہ حیرت میں پڑ گیا، سوچ میں پڑ گیا، آخر یہ تو پوری رات کوئی اعمال کیا نہیں، اور ان کو جو ہے کہ جنت کا بشارت دنیا میں مل رہا ہے، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے۔ یہ سوچنے لگا کہ کیا پتہ شاید دوسرا دن کوئی اعمال دیکھ لوں، آج نہیں کیا ہوگا، دوسرا دن تو کرے گا۔ دوسرا دن بھی جو ہے کہ پوری رات وہ جگے رہے صحابہ، اور جو ہے کہ یہ بیچارے آئے نماز پڑھ کے، پھر جو ہے کہ اللہم بسمک اموت و احیا پڑھ کے سو گیا۔ پھر یہ سوچ میں پڑ گئے کہ بھائی اس کا کوئی اعمال ہے نہیں، پھر یہ اس کو جنت کا بشارت وہ بھی دنیا میں۔ پھر سوچنے لگا کہ کیا پتہ کہیں تیسرا دن بھی دیکھ لوں، کیا پتہ جو ہے کہ کوئی اعمال کر لے۔ تیسرا دن بھی وہی حالت میں نماز پڑھ کے آئے، پھر وہی دعا پڑھے، پھر جو ہے کہ جا کے سو گئے، پھر صبح جگے۔ تو تیسرا دن جب صبح جگے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو حضرت کو پوچھنے کا ان کو جو ہے کہ دل میں خیال آیا کہ ایک بار پوچھ لوں آخر کون سا اعمال ہے۔ ان کو کہا کہ حضرت جی میرے ابو سے کوئی بھی جھگڑا، کوئی بھی اختلاف نہیں ہوا تھا، میں تو صرف یہ دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ آپ اعمال کون سا کرتے ہیں، کیونکہ ایک واقعہ ہوا
ہمارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو کہا کہ اس گیٹ سے ایک جنتی آئے گا. 3 دن تک کہا, 3 روز تک اسی گیٹ سے ایک جنتی آئے گا, اسی گیٹ سے ایک جنتی آئے گا. 3 روز تک کہا, اور تینوں روز آپ ہی آئے اور ایک ہی حالت میں. اسی وجہ سے میں آپ کا اعمال دیکھنے آیا تھا. آپ بھی مجھے بتائے کہ آخر آپ کا اعمال کون سا ہے, میں بھی اس پر عمل کروں گا. تو حضرت جی نے کہا کہ بیٹے میرا تو کوئی اعمال نہیں ہے, میں تو بھائی کوئی اعمال نہیں کرتا ہوں, جس طرح عام لوگ کرتے ہیں وہی کرتا ہوں. باقی ہاں ایک اعمال ہے, اور وہ اعمال یہ ہے کہ میں اپنے جب میں بستر میں سونے جاتا ہوں تو دل کو صاف ستھرا کر کے جاتا ہوں. میرے دل میں کسی کے لیے برائی, کسی کے لیے ہوس, کسی کے لیے بغض, یہ سب نکال کے سوتا ہوں. یہ سب میرے دل میں ہے ہی نہیں. کہ کوئی امیر ہو اس کو دیکھ کے میرا دل میں جو ہے کہ کوئی بدگمانی نہیں ہوتا ہے, اور میں دعا کرتا ہوں ان کے لیے. یہ بس یہی عمل ہے ایک چھوٹا سا. تب وہ صحابہ کرام سمجھ گیا کہ جی بالکل یہی اعمال ہے. یہی اعمال تو ہے حضرت جی جو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جنت کا بشارت دے رہا ہے دنیا میں. کیونکہ یہ اعمال کرنا بہت مشکل ہے آج کل کے دنیا میں. آنے والا ٹائم میں پتہ نہیں جو ہے کہ کتنے آدمی کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث ہمارے آقا ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیارے لاڈلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ہم تک پہنچانا چاہتے تھے اس واقعہ سے, تاکہ ہم بھی یہ اعمال کر کے ہم بھی جنت کو اپنا قبضہ میں کر لیں. ہم بھی جو ہے کہ جنت والا اعمال کر کے جنت میں جانے والا بن جائیں. میرے محترم بزرگوں دوستوں بھائیوں, یہ اعمال کر لو, آپ بھی کر لو, اور دعا کرو, میں بھی کروں گا انشاءاللہ. یہ اعمال بہت ہی دنیا میں تھوڑے لوگوں کے پاس بچے ہوئے ہیں, کیونکہ بھائی آج کل کا دور ایسا ہے کوئی اگر گھر بنا رہا ہے اپنا پکا کا گھر, تو دوسرے کا جو ہے کہ جو پڑوسی ہے وہ جلنے لگتا ہے کہ اچھا کہاں سے آ رہا ہے پیسے, کیسے بن رہا ہے, چھان بین کرنے لگ جاتا ہے. ان کا تو وہاں سے چل رہا ہے خرچہ, ان کا تو وہاں سے پیسے آ رہا ہے, ان کا تو داماد مدد کر رہا ہے. بدگمانی اپنے دل میں پال لیتا ہے. تو میرے بھائیوں اپنے دل کو صاف کرو, اور اپنے رشتہ داری سے جو ہے کہ رشتہ دار جتنے بھی ہیں ان سے تعلقات درست رکھو, اہل و عیال سے تعلقات درست رکھو, اور بستی سماج میں جہاں پر بھی آپ رہتے ہو ہر انسان سے پیار محبت سے پیش آؤ, پیار محبت سے جو ہے کہ زندگی کو بسر کرو. اور جو ہے کہ بھائی ہمارے اوپر نماز کو فرض کیا گیا ہے, اس نماز کو جو ہے کہ چھوڑیے مت میرے بھائی. توبہ کیجئے کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے آج سے لے کے موت کی شام تک ہماری نماز قضا نہیں ہوگی. تو میں ایک درود پاک بتاؤں گا آپ سب کو. جو وہ درود پاک یہ ہے, کوئی انسان جو ہے کہ جو قرضے میں ڈوبا ہوا ہے, اگر وہ اس درود پاک کو پڑھے اور اس پر عمل کرے, اس کو اوڑھنا اور بچھونا بنا لے, تو اس کا کتنا بھی قرض ہو, پہاڑ کا جتنا برابر قرض کیوں نہ ہو, اللہ تعالیٰ ان کے غیب کی مدد سے جو ہے کہ اس قرضے کو آسان کر دے گا, ادا کروا دے گا. اور جس کے پاس قرضہ نہیں ہے اس کے پاس کبھی قرضہ ہونے بھی نہیں دے گا اللہ تعالیٰ. تو وہ اعمال یہ ہے کہ آپ ظہر کے نماز کے بعد سنت اور نوافل سے فارغ ہونے کے بعد 100 مرتبہ یہ درود پاک پڑھیں. میں اسکرین میں دے دوں گا, یہاں پہ کونے پہ آپ دیکھ لیجئے گا, اور میں بھی پڑھ لیتا ہوں, آپ بھی پڑھ لیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. بس چھوٹا سا ہے,
اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم 100 مرتبہ پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی. یقین کے ساتھ پڑھیں گے اور خضوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ کتنا بھی قرض میں آپ ڈوبے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو پار لگا دے گا. تو کہنے کا مطلب یہی ہے میرے بھائیوں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلیے، ان کے طریقوں پر جو ہے کہ چل کے ان کی زندگی کو فالو کیجئے. جس طرح انہیں دنیا میں چل کے دکھایا وہ ہمارے لیے ہی چل کے دکھایا، تاکہ ہمارے آنے والے امت میرے نقش قدم پر چل کر وہ جنت کا حقدار بن جائے، ہمارے جنت کا ساتھی بن جائے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہی وہ اتنا مصیبت، اتنا جو ہے کہ غم تکلیف اٹھائے ہیں. وہ کس کے لیے اٹھائے ہیں؟ بس صرف اور صرف اپنی امت کے لیے اٹھائے. تو انشاءاللہ آپ بھی کوشش کریں، ہم بھی کوشش کریں، جہاں تک جو ہے کہ ہو سکے، اور دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی دونوں جہاں میں کامیاب کرے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب کرے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے والا بنائے، اور ان کے طریقے پہ زندگی گزارنے والا بنائے، اور روزہ کا جو ہے کہ اہتمام کرنے والا بنائے، اور نماز کو فرض کو ادا کرنے والا وقت پر بنائے، اور قرآن کو پڑھنے والا بنائے، ذکر سے تر کرے ہمارے زبان کو. اور اس ہاتھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اس ہاتھ کو خرچ کرنے والا بنائے اللہ کے راستے میں، غریبوں میں، مسکینوں میں. ایسا دعا مانگا کیجیے بھائی، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ایسا دعا جو ہے کہ مانگا کرو. اور جو ہے کہ تبھی جو ہے کہ دنیا کا جو ہے کہ دل سے جو ہے کہ دنیا کا محبت نکالیے، آخرت کی محبت دلوں میں بسائیے. بس دنیا میں کامیاب ہوگا اور انشاءاللہ آخرت بھی کامیاب ہوگا. موت بھی آئے گی انشاءاللہ تعالی، شہادت والا موت آئے گا، نبی والا موت آئے گا، صحابہ والا موت آئے گا، قرآن پڑھتے پڑھتے موت آئے گا. ایسا دعا مانگا کیجیے. نماز میں موت آ جائے، رمضان کے حالت میں موت آ جائے، ایسا دعا مانگا کیجیے. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.